اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے مال میں سائل کا حق ہے، سائل جو مانگتا ہے، اور محروم کا، مثلا آپ کے رشتہ داروں میں، یہ تو سائل کی بات ہوگی نا، آپ کے رشتہ داروں میں آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ رشتہ دار، یہ میرا قریبی، یہ میرا بھائی، یہ میرا کزن، یہ میری خالہ، یہ میری ماسی، یہ میرا چچا، میں اسے جانتا ہوں کہ وہ میرے رشتہ دار ہے، یہ محروم ہے، کس چیز سے؟ روزی سے محروم ہے، کپڑے سے محروم ہے، علاج سے محروم ہے، گھر سے محروم ہے۔ انسان اپنے رشتہ داروں کو تو جانتا ہے نا، اس لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے تو کہاں سے شروع کرو؟ قریب سے۔ آپ قرآن پاک پڑھ لیجئے، ذوی القربہ کا لفظ ہے، ہم ذوی القربہ کا معنی کر دیتے ہیں رشتہ دار۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ رشتہ دار بھی ہے اس کا معنی، لیکن ذوی القربہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں۔ فرض کرو میں ملتان کا رہنے والا ہوں، میرے رشتہ دار ملتان میں، تو رشتہ داری کے حساب سے تو ذوی القربہ وہ ہیں، لیکن یہاں میرے ساتھ جو میرا سٹاف ہے، جو میرے ملازم ہیں، جو یہاں خادم ہیں، وہ میرے ذوی القربہ ہے، اس لیے کہ میں ان کے حالات کو بھی جانتا ہوں۔ تو جو آپ کے قریبی ہے، آپ اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وہاں سے شروع کریں، کیوں ان کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ مستحق ہیں یا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ لینے والا، صدقہ لینے والا، اس کو مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ خود جا کے تسلی کر کے، تحقیق کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات ان تک پہنچائیں۔ بلکہ قرآن پاک میں تیسرے پارے میں یہ ہے کہ جو مانگنے والے لوگ ہیں، چپٹ جاتے ہیں مانگتے ہوئے، جان نہیں چھوڑتے، ان سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں تمہارے صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے، جو خودداری کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم انہیں جانتے ہو کہ وہ مستحق ہیں۔